شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان ہے۔ وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں پر بے شمار مہربانیاں کرتا ہے، اور ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب کی وہ مبارک رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس رات میں ایک خاص درود ایسا ہے جو دلوں کی فریاد کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 27 رجب کی رات درود ابراہیمی کے اس خاص عمل کی جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ درود ابراہیمی اور 27 رجب کی رات، دعا کی قبولیت۔ 27 رجب کی رات اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد کی جانے والی دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ درود دراصل دعا کی قبولیت کے لیے کلید ہے۔ جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں۔ روحانی طاقت اور قوت قلب۔ درود ابراہیمی ایک روحانی ورزش ہے۔ اس کے مسلسل پڑھنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے اور روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ 27 رجب کی رات اس درود کا اہتمام آپ کے اندر ایک نئی روحانی توانائی بھر دیتا ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ 27 رجب کی رات درود ابراہیمی کا خصوصی اہتمام آپ کو شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستحق بناتا ہے۔ رزق میں برکت اور کشادگی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ اس رات کا درود آپ کے لیے دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات۔ دنیاوی پریشانیوں، بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت درود شریف پڑھنا نہایت مفید ہے۔ 27 رجب کی رات کا یہ درود آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے اور آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ قبر کی تاریکی سے نجات۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ درود پڑھنے والے کی قبر روشن ہوگی اور اس میں فراخی ہوگی۔ مقدس راتوں میں پڑھا گیا درود آخرت کی تاریکیوں میں نور بن جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ۔ درود پڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے اتنی ہی آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ 27 رجب کی رات یہ محبت نئے جذبوں کے ساتھ پختہ ہوتی ہے۔ روحانی ترقی اور مقامات کی بلندی۔ ہر درود آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مقدس راتوں میں پڑھا گیا درود تو گویا روحانی سیڑھی پر تیز رفتاری سے چڑھنے کے مترادف ہے۔ 27 رجب کی رات درود ابراہیمی پڑھنے کا بہترین طریقہ اور تعداد۔ اس رات درود ابراہیمی پڑھنے کی کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں، تاہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق 100، 300، 500 یا 1000 بار پڑھتے ہیں۔ اہم بات خلوص نیت، حضور قلب اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تجویز کردہ طریقہ: نمبر 1، وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ درود پڑھنا صحیح ہے۔ نمبر 2، ادب کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر باوضو ہو کر۔ نمبر 3، دل لگا کر صرف زبان سے نہیں، دل کو بھی درود کے معنی میں غرق کیا جائے۔ نمبر 4، دعا کے ساتھ درود پڑھنے کے ساتھ اپنی حاجات اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ نمبر 5، تسبیح کے ساتھ تعداد کے لحاظ سے تسبیح استعمال کر سکتے ہیں۔
درود ابراہیمی کی روحانی حکمتیں، تاریخی تسلسل۔ یہ درود ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان روحانی رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ کے خلیل اور اس کے محبوب ہیں۔ امت کی شمولیت درود میں آل محمد کا ذکر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی اگر سنت پر عمل کریں تو آل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محبت کا اظہار درود دراصل محبت خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا عملی اظہار ہے۔ شکر گزاری اللہ کے احسان کا اعتراف کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نعمت عطا کیا۔ محترم ناظرین، 27 رجب کی رات کے دیگر اعمال۔ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اس رات کے دیگر اعمال بھی روحانی فوائد سے بھرپور ہیں۔ نمبر 1، تہجد، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت، خصوصاً درود بنی اسرائیل جس میں معراج کا ذکر ہے۔ نمبر 3، استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا۔ نمبر 4، دعا اور مناجات، اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنا۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ نتیجہ اور روحانی انقلاب کی دعوت۔ 27 رجب کی رات محض ایک رسم یا روایت نہیں بلکہ ایک زندہ روحانی موقع ہے کہ ہم اپنے اندر کے معراج کا سفر شروع کریں، ایک سفر جو ہمیں گناہوں کی پستیوں سے اٹھا کر تقویٰ کی بلندیوں تک لے جائے، جو ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو نور کے ایمان سے منور کر دے۔ درود ابراہیمی اس سفر کی سب سے مضبوط سواری ہے۔ یہ الفاظ نہیں، روحانی قوت کے ذرات ہیں۔ ہر اللہم صلی علی محمد کے ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں نور بھرتا ہے، آپ کے گناہ مٹتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور آپ کی روح معراج کی سیڑھی پر ایک قدم اور چڑھ جاتی ہے۔ آئیے 27 رجب کی رات ہم عہد کریں کہ ہم درود ابراہیمی کو محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہر دن، ہر نماز کے بعد، ہر خوشی اور ہر غم میں ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، کیونکہ درود ہی وہ روحانی ذرہ ہے جو ہمیں دنیاوی آفات سے بچاتی ہے۔ درود ہی وہ روحانی غذا ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ رکھتی ہے۔ درود ہی وہ سفارشی خط ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال ہم سب کو 27 رجب کی رات اور ہر رات درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ بخشے، ہمارے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز کرے۔ اے رب کائنات، اس معراج والی رات کے صدقے ہماری زبانوں کو درود سے تر کر دے، ہمارے دلوں کی وہ دعائیں قبول فرما جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے۔ اے رب کائنات، ساتھیہ عاطف وائس چینل سننے والے ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما، ہر رکی دعا کو قبولیت اور ہر آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر اس بیان نے آپ کی دل کو چھو لیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں درود ابراہیمی لکھیں اور ساتھیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کر کے اس خبر کو آگے پھیلائیں۔ کیا خبر آپ کا شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ جزاک اللہ۔